ناظرین کرام، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 بڑے احسانات۔ ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر بے شمار احسانات ہیں جو شمار میں نہیں ہیں۔ آپ علیہ السلام کے امت پر 6 بڑے احسانات میں سے سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے امت کو عقیدہ توحید کی نعمت ملی۔ آپ کے آنے سے پہلے لوگوں نے مختلف چیزوں کی پوجا کی، بتوں کی پوجا کی، کسی نے کسی اور چیز کی پوجا کی۔ پھر بتوں میں بھی کئی تقسیمات تھیں۔ کسی بت کو رازق بنا رکھا تھا، کسی ملک کو حیات کا مالک بنا رکھا تھا، کسی بت کو روزی کا مالک بنا رکھا تھا، کسی کے ذمے کوئی کام، کسی کے ذمے کوئی کام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر توحید کا درس دیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اسی کو حاجت روا ماننا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ وہی تمہارا خالق ہے، وہی تمہارا رازق ہے، زندگی موت اسی کے ہاتھ میں ہے اور عزت ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ عقیدہ توحید صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں میں یہ بات راسخ کی کہ خالق مالک ذات صرف ایک اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں۔ وہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، بادشاہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس سے چاہتے ہیں بادشاہ چھین لیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بادشاہ عطا کرتے ہیں۔ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے۔ دن کو رات میں داخل کرنا، رات کو دن میں داخل کرنا، زندہ کو مردہ سے نکالنا، مردہ کو زندہ سے نکالنا، یہ ساری کی ساری صفات ایک اللہ کی ہیں، اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں۔ تو سب سے بڑا احسان یہ ہوا کہ آپ کی وجہ سے امت کو عقیدہ توحید کی نعمت ملی۔ یعنی ایک اللہ ہی کی ذات سے سب کچھ ہوتا ہے، مخلوق سے اللہ کے حکم اور ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ یہ عقیدہ آپ علیہ السلام کی وجہ سے ملا اور یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے، ورنہ انسان بے جان پتھروں کے آگے سجدہ کرتا تھا، ان سے اپنی حاجتیں مانگتا تھا، جبکہ وہ خود بننے میں محتاج، نہ بولنے والے، نہ کچھ نفع نقصان دینے والے۔ ایسے ہی لوگ پہلے سے لوگ ان کی آباء و اجداد پوجا کرتے آئے، انہوں نے بھی کرنا شروع کر دی۔ تو آپ علیہ السلام کا جو احسان ہے کہ آپ کی وجہ سے عقیدہ توحید کی نعمت ملی۔ دوسرا بڑا احسان یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی وجہ سے امت پر چھائی ہوئی مایوسی کی کیفیت ختم ہوئی کہ لوگ مختلف گناہوں میں ملوث تھے۔ آپ علیہ السلام نے توبہ کے فضائل بیان کیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر جو قرآن اتارا، اس میں اللہ نے ایک سورت کا نام ہی سورت التوبہ رکھ دیا، اور اس میں اللہ نے کامیاب لوگوں کی ایک فہرست ذکر کی۔ اس میں سب سے پہلے جن لوگوں کا ذکر کیا وہ توبہ قبول کرنے والے، توبہ کرنے والوں کا ذکر کیا اللہ نے۔ التائبون العابدون، عبادت کرنے والے، روزہ رکھنے والے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے، ان کا ذکر بعد میں۔ سب سے پہلے اس فہرست میں اللہ نے جن کا ذکر کیا وہ توبہ کرنے والے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور قرآن پاک میں ایک مقام پر اللہ نے فرمایا اے میرے بندو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا گناہ کر کر کے، وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میرے در پہ آ جائیں،
ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں اللہ سارے گناہوں کو بخشنے والا ہوں۔ کیوں؟ بخشنا، رحم کرنا یہ میری صفت ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، یہ میری صفات میں سے ہے، بخشنا، رحم کرنا۔ تو اس لیے تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جو گناہ گار ہیں وہ میرے در پہ آ کر معافی مانگ لیں، میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ تو ایسے ایسے گناہ گار جو بڑے بڑے گناہ گار تھے، اللہ کے آگے گڑ گڑائے، اللہ نے ان کی معافی کو قبول کیا اور وہ بڑے بڑے عابد جا کر بنے۔ تو آپ کا احسان یہ ہے کہ انسانوں پر چھائی ہوئی مایوسی کی کیفیت کو ختم کیا۔ تیسرا بڑا احسان یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انسانیت کے احترام کا سبق دیا۔ آپ کے آنے سے پہلے اور چیزوں کی قدر و قیمت تھی، عزت تھی، احترام تھا، لیکن انسان کا کوئی ادب و احترام نہیں تھا۔ اللہ کے نبی میں آ کر انسانیت کے احترام کا سبق سکھایا، ماں کا مقام بتلایا۔ پہلے ماں کی کوئی عزت نہیں تھی، بہن کی کوئی عزت نہیں تھی، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، ماں کو وراثت میں تقسیم کیا جاتا تھا، ماں کے ساتھ زنا کیا جاتا تھا، کوئی عورت کی عزت نہیں تھی۔ اللہ کے نبی نے ہر ایک کا مقام بتلایا۔ ماں کے بارے میں فرمایا ماں کی خدمت کرو، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ باپ کی خدمت کرو، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اور بیٹیوں کے بارے میں فرمایا ان کی تربیت کرو، جن کی 2 بیٹیاں ہوں گی ان کی دی تربیت کرے گا، ان کی شادی کر دے گا، وہ کل قیامت والے دن جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوں۔ تو اللہ کے نبی کا قرب ملے گا، اللہ کے نبی کی معیت ملے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے احترام کا سبق دیا۔ چھوٹوں پر شفقت کرو، بڑوں کا ادب احترام کرو، علماء کی قدر کرو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، اس کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ رب العزت اس کے بقدر نیکیاں عطا فرمائیں، گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ تو تیسرا تو احسان یہ ہوا کہ اللہ کے نبی نے انسانیت کے احترام کا سبق دیا۔ چوتھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انسانیت کے دین و دنیا کی وحدت کا تصور دیا۔ پہلے یہ ہوتا تھا جو دیندار بننا چاہتا تھا اس کو دنیا کو خیر آباد کہنا پڑتا تھا، اور جو دنیا دار بننا چاہتا تھا اس کے لیے ضروری تھا کہ دین کو خیر آباد کہے۔ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ مسجد میں دین تھا، بازار میں دنیا تھی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کہا کہ ہر وہ جائز کام جس میں تم اپنی اللہ کی رضا کی نیت کر لو گے وہ دین بن جائے گا، کاروبار دین بن جائے گا، بیوی بچوں کے لیے کمانا یہ دین بن جائے گا، بیت الخلاء میں سنت کے مطابق بن جاؤ گے دین بن جائے گا، کسی کی حاجت پوری کرو گے اللہ کی رضا کی نیت ہوگی یہ دین بن جائے گا، کسی کی بیمار پرسی اللہ کی رضا کے لیے کرو گے یہ دین بن جائے گا۔ تو ایک چیز کے لیے دوسری چیز کو چھوڑنا ضروری نہیں ہے۔ اس چیز کا تصور دیا کہ دین اور دنیا ایک ہی ہے، بس نیت بدل لو، ہر وہ جائز کام جس میں اللہ کی رضا کی نیت کر لو گے وہ دین بنتا چلا جائے گا۔ اور پانچواں بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اس کی آخری حقیقی منزل سے آگاہ کیا، بتلایا کہ یہ دنیا تمہارے لیے ہمیشہ کی جگہ نہیں ہے، یہاں کے گھر تمہارے لیے ہمیشہ کے نہیں ہے۔ مسلمان کی حقیقی منزل آخرت میں جنت ہے، اس کی تیاری کرنی، دنیا سے دل لگا کر نہیں بیٹھنا۔ آپ نے یہ سبق دیا کہ آخرت کے لیے اپنی تیاری کرو، نیک اعمال کرو، برے اعمال سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور چھٹا بڑا احسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر یہ ہے
کہ آپ نے وحدت انسانیت کا تصور دیا کہ آپ کے آنے سے پہلے لوگ مختلف حصوں میں بٹے ہوئے تھے. یہود و نصارہ، یہودی کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں. وہ کہتے تھے ہم آگ میں نہیں جلیں گے، جلے بھی تو کچھ دن کے لیے جلیں گے، یہودی کہتے تھے. تو کسی نے جو وڈیرے تھے وہ ہمیشہ سے وڈیرے چلے آ رہے تھے، جو امیر تھے وہ ہمیشہ سے امیر چلے آ رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتلایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایسے تمام انسانوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے پھر گروہ بنا دیے، قبیلے بنا دیے، لتعارفوا، یہ تو پہچان کے لیے. اب اللہ نے مختلف انسان بنائے لیکن سب کا باپ ایک، قبیلے بنا دیے. اب لوگوں میں بھی مختلف تقسیمات، کوئی رنگ کا گورا، کوئی کالا، کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی قبیلہ، کسی کا کوئی قبیلہ، کسی کا کوئی قبیلہ، کسی کی کوئی برادری، کسی کی کوئی برادری. اب کون سا قبیلہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، کون سا قبیلہ عزت والا ہے، کون سا قبیلہ احترام والا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے بتلا دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے میرے ہاں سب سے زیادہ محترم مکرم وہ آدمی ہے جس کے اندر تقویٰ ہو، چاہے وہ جس قبیلے سے ہو، جس برادری سے ہو، جس رنگ سے تعلق رکھنے والا ہو، امیر ہو، غریب ہو، اس کے اندر تقوی والی دولت ہے تو وہ اللہ کے ہاں مکرم ہے. اللہ کے ہاں جو مکرم بننے کا اور عزت والا بننے کا جو معیار ہے وہ عربی ہونا یا کسی قبیلے سے ہونا، ہاشمی ہونا، یہ شرائط نہیں ہے. یہ تو ایک صرف پہچان کے لیے ہے. قومیں، برادریاں، زبانیں، اللہ کے ہاں مکرم بننے کا جو نسخہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، قرآن پاک میں اللہ نے ذکر کیا، وہ تقویٰ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں الا تقویٰ، مگر تقوی کی بنیاد. ہاں جس کے اندر تقویٰ ہے وہ اعلیٰ ہے، جس میں تقویٰ نہیں وہ ادنا ہے. تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 6 بڑے احسانات ہیں. امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. جزاک اللہ.